نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 25 دسمبر کے دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو اس لیے بڑا دن کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ کے نبی جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس لیے اس دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دن چھوٹا ہے۔ صبح طلوع آفتاب یعنی سورج نکلے گا تقریباً 7 بجے اور غروب ہوگا تقریباً 5:07 پہ 25 دسمبر والے دن۔ وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چھوٹا دن ہے، لیکن نسبت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا دن ہے، کیونکہ اس دن جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ جس دن عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئیں، ان کی ولادت باسعادت ہو، وہ دن تو بڑا دن بن جاتا ہے۔ لیکن جس دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، رب کے پیارے حبیب، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ دن کتنا بڑا ہوگا پھر۔ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ، اس کی رفعت، اس کی بلندی کتنی ہوگی کہ جس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہوں گے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتھے سایا نہ ہوندا۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتھے سایا نہ ہوندا۔ نہ جن و بشر تے نہ کوئی فرشتہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ میلاد ہندے نہ نعت خوانی، نہ ہندا ظہوری نہ خوش بیانی، نہ ربیع الاول دا ہندا مہینہ، کون جاندا سی او مکہ مدینہ، کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہندا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، جو وہ صاحب امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ اور علامہ اقبال بھی بول اٹھے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اللہ حضرت بھی بول اٹھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا میں تشریف لے کر آئیں، وہ دن تو بڑا دن بن جاتا ہے، لیکن جس دن امام الانبیاء تشریف لائے ہوں گے، وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا پھر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کو بٹھا کے ہمارے آقا کی بشارت دے رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ ان کو بشارت سنا رہے اپنے حواریوں کو، میرے بعد ایک عظمت والا رسول آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کہنے لگے جناب عیسیٰ کہ جس نبی کی، جس رسول کی بشارتیں آپ سنا رہے ہیں، کہ آپ سے زیادہ شان والے وہ ہوں گے، آپ سے زیادہ فضیلت والے ہوں گے، آپ سے زیادہ مرتبے والے ہوں گے۔ حیران ہو کے اس نے سوال کیا، کیونکہ ہر مرید یہ سوچتا ہے میرے پیر جیسا کوئی نہیں، ہر بیٹا یہ سوچتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر شاگرد یہ سوچتا ہے میرے استاد جیسا کوئی نہیں، ہر کارکن یہ سوچتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی یہ سوچتا ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ لیکن وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے، معاذ اللہ۔ محبوبہ اتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اسنو اتے جھوٹے پیار جتاندا، سانو اے دسیا
ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਂਦਾ ਆਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਆਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਬ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। हजरत हसान बिन साबित बोल उठे, शायरे दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐब कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, जिस तरह आपने चाहा आपके रब ने आपको वैसे ही बना दिया। जैसा आपने चाहा आपके रब ने आपको वैसा ही बना दिया। जनाब ग्रामी रब आखिया मेरे आ महबूबा, रब आखिया मेरे आ महबूबा दस के हो जा तीनों बनाना है। महबूब आखिया एहो जिहा बना मौला मेरी जान जहाना दी जान होवे, भावे मैं बोला भावे तू बोले, साढ़े दोवां दी कोई जबान होवे। हर ऐब से पाक पैदा किया है आपको। जब ईसा अलैहि सलाम के हवारियों ने पूछा ना कि जनाब ईसा कि आपसे ज्यादा असमत वाले शान वाले वो रसूल होंगे कि जिनकी बशारत आप सुना रहे हैं, तो ईसा अलैहि सलाम का जवाब सुनिए। आप फरमाते मेरे हवारियों, अगर मरियम के बेटे ईसा को अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे ईसा को आमिना के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के तस्मे खोलने का मौका मिल जाए, मैं अपने मुकद्दरों पे नाज किया करूंगा। हम भी अपने मुकद्दरों पे नाज करते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, कि जिनका उम्मती बनने के लिए नबियों ने भी दुआएं की, इल्तिजाएं की, आरजुएं की, या अल्लाह हमें अपने महबूब का उम्मती बना दे। हम जितना भी अपने मुकद्दरों पे नाज करें उतना ही कम है। हम सरकार के उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम सरकार के गुलाम हैं, हम सरकार के नौकर हैं। अल्लाह करे हमें वो अपनी गुलामी में कबूल कर लें। जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए वो दिन बड़ा दिन बन जाता है, लेकिन जिस दिन मेरे करीम आका दुनिया में तशरीफ लाए, फिर उस दिन की अजमत का, उसकी शान का, उसके मकाम का, उसकी रिफत का, उसकी बुलंदी का फिर क्या कहना। पीर के दिन जहानों का पीर आ गया, बेमिसल आ गया, बेनजीर आ गया। कैसे आका तशरीफ लाए, उन जैसा कोई नहीं कायनात के अंदर। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।